اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو گیا، عشرہ مغفرت بھی جدا ہو گیا، اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، جہنم سے نجات کا عشرہ چل رہا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کی تلاش کی جائے، اور ہمیں اس عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرنی ہے۔ مگر چند ایسے بدنصیب لوگ ہیں، چند ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اور شب قدر میں بھی جو بخشش سے، مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج ہم نے جاننا ہے کہ ایسے کون سے بدنصیب ہیں کہ جو شب قدر کے اندر بھی بخشش سے محروم رکھے جاتے ہیں اور بخشش نہیں کی جاتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ، فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جو آپ کعبہ معظمہ کی چھت پر لہرا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھلتے ہیں اور شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب کعبہ معظمہ کی چھت پر یہ سبز جھنڈا لہراتے ہیں تو تمام فرشتوں کو اکٹھے فرما کر کے حکم صادر فرماتے ہیں، اے فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ اور ہر اس شخص کے ساتھ سلام و مصافحہ کرو جو آج کی رات شب بیداری کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ ہر اس شخص سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ فرمایا کہ یہ سلسلہ صبح تک جاری و ساری رہتا ہے، اور صبح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام انہیں واپسی کے لیے حکم صادر فرماتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے جبریل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر نظر کرم فرمائی اور سب کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، وہ کون سے 4 بدنصیب ایسے لوگ ہیں کہ جو شب قدر میں بھی مغفرت اور بخشش سے محروم کر دیے جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، ایک عادی شرابی کی بخشش نہیں ہوئی، ایک والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہو سکی اس شب قدر کے اندر بھی، اور ایک رشتہ توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوئی، اور ایک کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک عادی شرابی جس نے کہ سچی توبہ نہیں کر لی، شراب کی جو عادی ہے اس نے سچی توبہ نہیں کی، اور ایک والدین کو اذیت دینے والا، تکلیف دینے والا، ذلیل و خوار کرنے والا، تنگ کرنے والا، انہیں رولانے والا، دکھ دینے والا، یعنی والدین کا نافرمان بھی اس رات کے اندر نہیں بخشا جاتا۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پر گھر میں جھگڑا، پڑوس پہ جھگڑا، رشتہ داروں میں جھگڑا، برادری میں جھگڑا، خاندان میں جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پر کئی دن تک روٹھے رہنا، رشتہ منقطع کرنا، رشتے توڑنا، ایسی شخص کی بخشش بھی جو ہے اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کینہ پروری۔ کینہ پرور کی بخشش بھی اس عظیم رات کے اندر، شب قدر کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ حضرات، یہ کینہ پروری کیا ہے؟ یہ چوتھا جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ گناہ، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے اندر 90% لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اکثر میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی کوئی عالم دین ہے تو اس سے حسد، حافظ قرآن ہے تو اس سے حسد، قاری قرآن ہے تو اس سے حسد، نعت خوان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے تو اس سے حسد، کسی کی سریلی آواز ہے تو اس سے حسد، کسی کوئی مال دولت میں زیادہ ہے، کسی جائیداد ہے، کسی کا اچھا مکان ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ڈیولپ ہے، ترقی ہے، اپروچ ہے، عزت ہے، سماج کے اندر وقار ہے، کسی بھی منصب پر کوئی فائز ہے، مان لو کوئی ڈاکٹر ہے، لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، ماسٹر ہے، کسی منصب اور عہدے پر فائز ہے تو اس کی نعمت چھن جانے کی خواہش کرنا۔ اور کینہ یہ کب بنتا ہے کہ جب حسد کے ساتھ ساتھ بندہ موقع تلاش کرے کہ کہاں موقع ملے اسے نقصان پہنچایا جائے، ذلیل کیا جائے، خوار کیا جائے، اسے جو ہے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی چیز کی دن اور رات میں بندہ حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا خواہش کرتا رہتا ہے کہاں اسے ذلیل کیا جائے۔ تو یہ کینہ
پرور جو ہے یہ شب قدر کے اندر بھی نہیں بخشا جاتا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بہت سارے صوفیہ اکرام اور علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ ایسے گنہگار ہیں کہ جن کے زندگی بھر کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ یعنی بے ادب، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والا، گستاخی کرنے والا، اور نمبر 3 حسد کرنے والا جس کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 ایسے گنہگار ہیں۔ اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمہ اپنے کلام کے ذریعے درس دیتے ہیں کہ سرتے ٹوپی نیت کھوٹی کی لینا سر ٹوپی تار کے ہو، تسبیح پھری دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کیتے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، علم پڑھیا ادب نہ کیتا کی لینا علم پڑھ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدا نائی پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ اللہ کے ایک مقدس ولی اور صوفی باصفا بھی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر سر پر ٹوپی ہے، واعظ و نصیحت ہے، درس و تدریس ہے، تہجد گزاری ہے، شب بیداری ہے، مطلب بہت بڑی دین کی خدمت ہے، سب کچھ ہے انسان کے پاس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر دوسرے کے لیے کھوٹ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کینہ پروری ہے، کینہ پرور ہے، حسد کی آگ لیے سینے میں وہ دن رات جلتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی کی عبادت، نیک اعمال، نیکیاں، صدقات، خیرات، ذکر و اذکار، تہجد گزاری، شب بیداری سب کچھ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس شب قدر کی تلاش سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم میں کوئی اس طرح کے گناہ میں جو ہے اس گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، خاص کر کے کیونکہ کوئی عالم دین ہے تو یہ رب کعبہ کی عطا ہے، حافظ قرآن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، قاری قرآن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نعت خوان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کی سریلی آواز ہے تو یہ رب کعبہ کی عطا ہے، کوئی جس منصب پر فائز ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کی شکل و صورت اچھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں اور بہت بے بہا اور بے حساب رزق عطا فرمایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کا عظیم دینی ادارہ چل رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کوئی جس منصب پر کوئی مقرر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، خطیب ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا دراصل دوسرے سے حسد نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو کیوں دیا، یا اگر مجھے دیا بھی ہے تو اس کو کیوں دیا۔ تو یہ اعتراض کرنے والا جب اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے تو اس قدر ناراضگی ہوتی ہے کہ اس کے نامہ جو نیک اعمال ہیں وہ اکارت کر دیے جاتے ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں، ضائع کر دی جاتے ہیں، اور اس قدر بدنصیب ہوتا ہے یہ کینہ اور حسد اور بغض اور کھوٹ رکھنے والا کہ شب برات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہے، شب قدر کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہے، رمضان کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہیں، اس کی تہجد گزاری بھی، شب بیداری بھی، نوافل بھی، ذکر و اذکار بھی قبول نہیں ہے۔ کیا کہ سینے میں وہ دوسرے کے لیے کھوٹ رکھتا ہے اور موقع تلاش کرتا ہے اسے نقصان پہنچانے کے لیے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ آخری بات عرض کر کے اجازت لوں گا کہ حسد، بغض اور کینے کی وجہ سے انسان جادوگری جیسے بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، انسان چغلی کرتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، انسان بہتان کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ اور بنیاد کیا ہوتی ہے؟ حسد ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ مال، یہ دولت، یہ عزت کیوں ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آخری عشرے کا صدقہ ہمیں جہنم سے نجات اور آزادی عطا فرمائے، اور ہمارے روزے اور باجماعت تراویح بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آنے والے سال یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پھر نصیب فرمائے۔ ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس گناہ میں مبتلا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہمارے سینے دوسروں کے لیے صاف و شفاف اور پاک ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔